اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ تحلیلی جائزے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ در حقیقت یہ تحلیلی جائزہ مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ عالی کے اس خطاب کے عنوان سے ہیں کہ جو محرم الحرام 1446 ہجری کے عنوان سے خطاب فرما رہے تھے اور نہایت ہی مہم نکات کو ارشاد فرما رہے تھے جمع مبلغین میں، اور عموم مومنین کے لیے بھی یقیناً یہ نکات جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس تحلیلی جائزے میں انشاءاللہ العزیز ان نکات میں سے کچھ نکات پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے، اور آج جو مہمان ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا شیخ مصطفیٰ ادیب الہندی صاحب قبلہ، جو کہ خود مرجع علی قدر کے شہر لکھنؤ ہندوستان میں وکیل بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رکھیں گے، اور اس تحلیلی جائزے کا جو مقصد ہے وہ یقیناً یہی ہے کہ اردو زبان میں جو ہے ان نکات کو جو ہے وہ پیش کرے۔ البتہ اس عنوان سے جو ہے آپ جو ڈبنگ اردو زبان میں ڈبنگ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی غالباً کوئی فنی مشکلات ہیں، انشاءاللہ العزیز جو ہی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ بحال ہو جائے تو گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خود محرم الحرام جو کہ شیعہ مذہب کے جو ابھی آپ دیکھ بھی رہے تھے اور فرما رہے تھے مرجع علی قدر کہ خود اسلام کے جو دو پر ہے اس میں سے دو پر ایک عاشورہ ہے اور ایک جو ہے وہ غدیر ہے، اور اسی قول معروف قول کے اوپر حضرت یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے اہل البیت علیہ السلام کے خوشیوں میں خوشیاں منانا اور اہل البیت علیہ السلام کے غم میں غمگین ہونا، اس میں سے جو غمگین اور غم ہے وہ یقیناً عاشورہ ہے وہ پہلو، اور جو خوشی کا پہلو ہے وہ غدیر ہے، یعنی ولایت اور براعت کے عنوان سے۔ تو چونکہ عاشورہ اور خود یہ ایام حزن اور مصیبت حضرت سید شہداء علیہ السلام ایک مہم پہلو ہے، اور اس نکات اس عنوان سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری ابھی بڑھ جاتی ہے، اور مخصوصاً جو مبلغین حضرات ہیں اور منابر پر تبلیغ کرتے ہیں اور جمع مومنین میں حاضر ہوتے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں، تو یقیناً ان کی جو ذمہ داریاں ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جو عموم مومنین ہے اس حوالے سے بھی نہایت ہی مہم نکات مرجع علی قدر نے ارشاد فرمائے۔ تو یہ سب کے سب جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے، اور یہ نقطہ جو خود محرم الحرام ہے یقیناً مذہب شیعہ اور عموم اسلام، حقیقت جو اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اس عنوان سے یہ نہایت ہی مہم دن ہے عاشورہ کے یہ مجالس اور ماہ محرم، جو خود اسلام کی نشو و نما کے دن ہے، یعنی جو بھی جہاں پر بھی مشکلات وارد ہوتے ہیں در حقیقت تضمین و ضمان اسلام ہے، اور اس عنوان سے یہ جو خطاب ہے اس میں سے نہایت مہم نکات کی طرف اشارہ فرمائے۔ البتہ حضرت نے ایک نہایت مہم چیز جو ابتدا میں ارشاد فرمائی وہ خود خذلان ہے، کہ اگر ایک شخص جو ہے ایک خدمت پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے، راہ امام حسین علیہ السلام میں، دستگاہ امام حسین علیہ السلام میں قادر ہے، لیکن وہ جو ہے وہ کر نہیں رہا، یا اگر کر سکتا ہے جتنا کر سکتا ہے اسے کم کر رہا ہے، تو یہ انہوں نے خذلان کی تعریف بتائی ہے کہ اس کو خذلان کہا جاتا ہے۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس دور میں یا اس دور میں جو گزری ہے، پرانے ادوار میں یا اس دور میں ہے یا آنے والے ادوار میں ہے، مختلف بہت سارے پہلوؤں سے انسان کام کر سکتا ہے، اور بہت ساری مثالی بھی حضرت نے جو ہے وہ ذکر فرمائی کہ مثلا خود اسلامی ممالک میں کم و بیش ایک خدمت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن غیر اسلامی ممالک بہت سارے ہیں کہ جہاں پر آج تک حتیٰ امام حسین علیہ السلام کو بہت سارے لوگ جو ہے شاید ہو سکتا ہے کہ نام سے واقف ہو، لیکن جس طریقے سے حق کے معرفت ہے جو ہونا چاہیے
وہ کیا لوگ جانتے ہیں؟ یقیناً نہیں جانتے۔ رسول اللہ کے اس حدیث کے مطابق جو مشہور حدیث ہے الحسین منی وانا من حسین، یہ جو ہے جہاں اس چیز کو جو ہے وہاں تک کیا پہنچانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، یقیناً ضروری ہے۔ اور حتی اب ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے ممالک بھی ہو کہ جہاں پر بالکل وہ ابتدائی اعتبار سے بھی خود سید شہداء علیہ السلام سے ان کی ہو سکتا ہے کہ واقفیت نہ ہو، تو ہماری جو ہے وہ جہاں تک کوئی ایک انسان صاحب استطاعت ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کر نہیں رہا، یہ خذلان کر رہا ہے۔ یعنی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ خذلان ہے۔ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کو جو سید شہداء علیہ السلام کے حق میں خذلان کر رہا ہے، بار الہ تو بھی اس کے ساتھ خذلان کر، یعنی اس کے حق میں خذلان کر۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جو ہے اگر خذلان کر رہا ہے اور پھر اللہ اگر اس کے حق میں خذلان کرے تو کیا اس کا کیا بچ جائے گا۔ تو اس عنوان سے یہ جو سطح ہے یہ کافی جو ہے وہ وسیع سطح ہے کہ خذلان جو ہے وہ اس کا دائرہ وسیع دائرہ ہے۔ اور خود مرجع علی قدر نے ایک اور نقطے کی طرف ارشاد فرمائے اسی خذلان کے عنوان سے کہ حتی رسول اللہ جو ہے وہ ولادت باسعادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے موقع پر موجود تھے، لیکن اس قسم کی دعا نہیں کی، نہیں فرمایا کہ جو بھی امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں خذلان کرے۔ البتہ کہ خذلان ہو سکتا ہے اور کر رہے ہیں لوگ، لیکن رسول اللہ کے قول کو اگر مد نظر رکھا جائے تو وہاں پر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا جو کس قدر مہم یہ ولادت تھی، لیکن حضرت نے اس قسم کی کوئی چیز نہیں فرمائی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، لیکن جب سید شہداء علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر یعنی خود شعبان میں، تو حضرت جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ بار الہ اس کے اوپر جو ہے جو خذلان کرے تو بھی اس کے حق میں خذلان کر۔ یعنی وہ شخص جو ہے گویا کہ اس عنوان سے کہ یہ شخص جو ہے اس نے یعنی بہت بڑی خطا کی ہے، اور خذلان سید شہداء علیہ السلام یعنی جو کرتے ہیں وہ ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ مکمل طور پہ ایک شخص منکر ہے، ایک شخص جو ہے وہ بالکل منکر ہے، اس کے لیے تو وہی ہے کہ یہ شخص جو ہے حتیٰ اس گروہ میں سے ہے کہ جو دو گروہ کی طرف آپ سماعت فرما رہے تھے، مرجع علی قدر نے فرمایا کہ یہ دو گروہ کا سلسلہ ہے کہ جو دو گروہ ساتھ میں، ایک جو ہے ضد حسینیت ہے، ایک جو ہے وہ موافق حسینیت ہے، دونوں گروہ کا سلسلہ رہے گا اور ابتدا سے رہے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا روز قیامت تک، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس میں یہ جو ضد گروہ ہے وہ تو اور ہے۔ اب یہ خذلان کرنے والے لوگ جو ہے یہ اپنے لوگ ہیں غالباً، جو ظاہر کلام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے حتیٰ حسینیت کے اپنے ہی گروہ کے لوگ ہیں کہ جو خذلان کرتے ہیں۔ تو یہ نقطہ بھی بہت ہی مہم نقطہ ہے، انشاءاللہ العزیز اگر ہمارا رابطہ وکیل مرجعیت سے ہو جائے تو یہ نقطہ بھی انشاءاللہ العزیز ان کے سامنے میں رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، آپ سیدنا کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ کافی دیر سے جو ہے وہ آپ کے انتظار میں تھے، شاید کوئی فنی خرابی تھی۔ قبلہ میں اگر آپ اجازت فرمائے، چونکہ جو آغا کے جو خطاب میں بہت سارے نکات ہیں اس کے عنوان سے آپ کی خدمت سوالات کا سلسلہ جاری کر سکوں۔ بالکل، میں آپ کی خدمت میں جی سلامت رہے۔ سب سے پہلے تو تہہ دل سے بندہ حقیر آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم اس خطاب کے عنوان سے آپ کی خدمت میں رہیں۔ پہلا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا، حضرت کے خود مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ نے ابتدا میں جو ہے وہ فرمایا کہ خود خذلان جو ہے سید شہداء علیہ السلام کے حق میں خذلان کرنا، اس عنوان سے جو ہے خذلان کے وسعت کو آپ کہاں کہاں تک دیکھتے ہیں، اس عنوان سے اگر ایک تفسیر بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ جیسا کہ خود مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی نے ارشاد فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث شریف کو پیش کیا
جی کہ جس میں حضرت نے لعن کی ہے ان لوگوں پر جو جی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کوتاہی کرے. خذلان کے لیے جی بہترین جو اردو مترادف اگر ہم جی لا سکیں کوئی تو کوتاہی ہوگا. صحیح. یعنی انسان کسی کام کو انجام دے سکتا ہے، جی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جی اور اس کو انجام نہ دے. تو صحیح. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں اگر کوئی کام اس طرح سے کوئی شخص انجام دیتا ہے، یعنی کر سکتا ہے اور نہیں کرتا ہے، جی تو وہ خذلان کا مترادف بنے گا، اور خدا نے اور اس کے رسول نے اس پہ لعنت کی ہے. یہی وہ چیز ہے جو غدیر کے سلسلے میں بھی رسول اکرم نے کی. جی اور جیسا کہ مرجع علی قدر نے اشارہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی تبلیغی زندگی کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو ان دو موارد کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا ہے صحیح کہ حضرت نے اس طرح سے مورد لعن قرار دیا. جی اور یہ خود اہمیت کا قائل ہے، اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جی یہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ پیغمبر اکرم جیسی ذات جو اسوہ حسنہ ہے، جو اخلاق مجسم ہے، جس نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا ہے، جس نے قاتلوں کو معاف کیا ہے، اس نے اس سلسلے میں قبل وقت جی دیکھیں غدیر کے واقعے کے وقت جب اعلان ولایت ہو رہا ہے تب آپ نے لعن کی ہے. جی اور یعنی ظاہر سی بات ہے کہ انکار ولایت رسول کے بعد ہوگا، جی بے شک. لیکن آپ نے پہلے سے لعن کی ان لوگوں پر جو حضرت کے سلسلے کی اور حضرت کی ولایت کے سلسلے میں اس طرح کا کام کوتاہی انجام دے. صحیح. اسی طرح امام حسین کے سلسلے میں بھی واقع کربلا سے تقریباً 50 برس پہلے رسول اکرم لعن کر رہے ہیں. صحیح. یعنی امام حسین اور غدیر کے معاملے کو انسان یہ اس طرح سے اگر دیکھے کہ لعنت بہت پہلے ہے اصل عمل سے. جی یعنی صحیح. غدیر کا انکار بعد رحلت رسول ہوگا، جی اور امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کی نصرت نہ کرنے والے یا اس میں کوتاہی کرنے والوں پر خدا کے رسول نے لعنت کی ہے. یہ بہت اہم ہے. جی اور اس کے دائرے کی جہاں تک بات ہے، ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں نصرت امام حسین صرف اسی وقت تھی کربلا میں، جی تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ امام حسین ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، اور امام حسین کا مقصد ایک ایسا مقصد ہے جو صبح قیامت تک باقی رہے گا. بے شک بے شک. تو اب خذلان یا کوتاہی کا تعلق صرف اس وقت سن 60 ہجری یا سن 61 ہجری میں امام حسین کی نصرت سے نہیں تھا، جی بلکہ آج بھی سن 1445 ختم ہونے پر ہے اور سن 1446 آ رہا ہے. اس وقت بھی ہم اس حدیث کے دونوں طرف ہو سکتے ہیں. جی بے شک. یعنی ہم اگر امام حسین کی نصرت کریں تو رسول اور آل رسول کی مورد عنایت اور مورد دعا قرار پائیں گے، اور اس کے برعکس اگر ہم کوتاہی کریں تو مورد بد دعا ہوں گے. جی بے شک بے شک. اور یہ جو کوتاہی ہے یہ کسی قسم ایک انسان ہے مجلس برپا کر سکتا ہے، نہیں کرتا ہے. جی صحیح. ایک انسان ہے مثال کے طور کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں کوئی بہت اچھا عمل انجام دے سکتا ہے، نہیں دیتا ہے. جی صحیح. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس کے لیے نہیں مسئلہ ہے. اس کے لیے ہے جو کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، نہیں کر رہا. جی. اور صرف وہ شخص نہیں ہے جو نقصان پہنچاتا ہے یا آ کے روکتا ہے، اس کا معاملہ دوسرا ہے. جی. یہ وہ شخص ہے جو کوتاہی کرتا ہے. بالکل. یعنی ابھی اس شخص کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں جو آ کر رخنا ڈالے، جو آ کر روکے، جی. جو آ کر مجلس برپا کرنے سے منع کرے، جو آ کر مثال کے طور پر عزاداری سید الشہداء کسی شاعر کے کسی حصے کو منع کرے، نہیں. جی. ابھی اس کی بات ہو رہی ہے جو مدد کر سکتا ہے، نصرت کر سکتا ہے، نہیں کرتا ہے. جی صحیح. بے شک. اس کی بات ہو رہی، وہ مورد لعن ہے. چہ بسا کہ وہ شخص جو آ کر روکے، جو آ کر منع کرے، جو آ کر پریشان کرے، جو آ کر رکاوٹ بنائے، اس کی تو درجہ اس سے اور بدتر ہو جائے. جی بالکل. وہ شخص جو آ کر مدد کر سکتا ہے، کسی بھی صورت میں مدد نہ کرے، کوتاہی کرے، وہ مورد لعن پیغمبر. جی یہ بہت اہم ہے. جی. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کبھی کبھی اپنی شخصی مواضع کے لیے، شخصی معاملات کے لیے آ کر اس طرح کی کوتاہیاں کر جاتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اس طرح کی کوتاہی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. جی. کہ کہیں ہمارا عمل
سبب نہ ہو کہ ہم شامل ہو جائیں رسول کی بد دعا میں۔ بے شک، یعنی ہر وہ عمل جو ہم انجام دے سکتے ہوں، جس طرح سے بھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر سکتے ہوں، جس طرح سے بھی شاعر امام حسین کی خدمت کر سکتے ہوں، جس طرح بھی امام حسین علیہ السلام کے مقصد میں مددگار ہو سکتے ہوں، ہمیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے وہ روحی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ تو ہمیں اور بہت اہم، جس کی طرف خود مرجع علی قدر نے اشارہ کیا کہ خصوصاً وہ ممالک، وہ لوگ جو غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، کہ ان تک ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک امام حسین کو پہنچائیں، امام حسین کی نہضت کو پہنچائیں، امام حسین کے نام کو پہنچائیں، اور ہر وہ عمل جو وہ انجام دے سکتے ہوں اس پہ کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ جی بے شک۔ جی قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور خود ایک مثال میں آپ نے فرمایا کہ خود عزاداری کے عنوان سے جو ہے وہ کوتاہی، جس کو خود خذلان کا آپ کے اصطلاح میں جو بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، کوتاہی کرنا۔ تو ایک سوال اس میں سے یہ ہے کہ خذلان کے قسموں میں سے ایک قسم مرجع علی قدر نے خذلان شاعر کے عنوان سے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ حتیٰ بعض جو ہے اس میں سے انہوں نے ایک اعتراض کا بھی جواب دیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس زمانے میں مثلا یہ آزاداری جو ہے وہ موجود نہیں تھی، اور آج کے اس دور میں یہ آزاداری ہو رہی ہے۔ تو فقہی اعتبار سے بھی بہرحال انہوں نے اصطلاح پیش کی ہے، اس عنوان سے بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائے۔ دیکھیے بہت اہم، یہ اکثر ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے، بہت سے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ صاحب اس طرح کا عمل پیغمبر کے زمانے میں نہیں ہوا یا ائمہ کے زمانے میں نہیں ہوا۔ تو آج ہماری، اگر ہم اپنی زندگی کو، روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں، یا بہت سے ایسے عمل جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا اس کو دیکھیں، تو ان میں سے بہت سے اعمال ایسے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ائمہ کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ ائمہ کے زمانے میں زری نہیں تھی امام حسین کی قبر مبارک کے اوپر، ائمہ کے زمانے میں دروازہ نہیں تھا، ائمہ کے زمانے میں گنبد نہیں تھا، ائمہ کے زمانے میں اس طرح کی بارگاہ نہیں تھی۔ تو کیا ہم بارگاہ نہ بنائیں؟ تو کیا ہم زری نہ بنائیں؟ کیا ہم امام حسین علیہ السلام کے حرم کو اس طرح سے جس طرح مزین ہے الحمدللہ مزین نہ کریں؟ دیکھیں اصل ہے اصول ائمہ نے بیان کیے، فروع ہمارا ذمہ داری، بالکل ائمہ نے حساس بیان کیے۔ تو ہم ائمہ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزا کو برپا کرو، جو ان کے ظاہر سی بات ہے بنی امیہ و بنی عباس کے دور میں ائمہ نے زندگی گزاری ہے، صحیح، بہت کم ائمہ کو وقت مل پایا کہ وہ آ کر امام حسین کی مجلس کے سلسلے میں یا امام حسین کی عزاداری کے سلسلے میں کچھ کر پائیں یا عملی طور پر دنیا کو دکھا پائیں۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کا تعلق فرہنگ سے ہوتا ہے، ثقافت سے ہوتا ہے۔ تو امام نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم غم منائیں۔ اب غم کیسے منانا ہے یہ ہر علاقے کا اپنا دستور ہے، بالکل، تاکہ دوسروں تک غم امام حسین کا اظہار پہنچے۔ اب ہم جیسے بر صغیر میں ہیں، بر صغیر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مثال کے طور پہ اگر آپ عراق سے یا ایران سے اس کا تقابل کریں تو یہاں اس طرح سے غم نہیں منایا جاتا تو اسی طرح سے غم منایا جاتا۔ بالکل، ایک بہت آسان سی مثال میں آپ کو دوں، شاید آپ میں ملحوظ خاطر ہوں سید اس سلسلے میں، کہ مثلا ہندوستان میں، بر صغیر میں ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، غم میں پگڑی کا اتارنا، بالکل، سر سے ٹوپی کا اتارنا ہمارے ملکوں میں ایک اہمیت رکھتا ہے، بالکل ایسی۔ اگر مثال کے طور پر کسی کی موت کی خبر دینے آپ جائیں تو پولیس والا بھی ٹوپی اتار کے بات کرتا ہے، فوج کا انسان بھی ٹوپی اتارتا ہے، پگڑی اتار دی جاتی ہے، بالکل۔ لیکن اگر آپ اس کو ایران میں یا عراق میں چیک کریں تو ایسا نہیں ہے، ان کے ہاں پگڑی اتارنا علامت نہیں ہے غم منانے کی، ان کے عبا اتارنا ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں عبا نہیں اوڑھی جاتی۔ تو اگر ہم عبا اتار بھی دیں ہم یا آپ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم غم منا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے یہاں عمامے کا اتارنا یا پگڑی کا اتارنا یا کیپ کا اتارنا غم کے اظہار کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمیں غم کا اظہار کرنا ہے۔ بالکل، بالکل۔ ایران میں، عراق میں پگڑی اتارنا چونکہ ان کے فرہنگ میں غم کا اظہار نہیں ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ اتارے، ان کے آبا ہے وہ آبا اتارتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی آبا اوڑھتا ہی نہیں ہے، لہٰذا آبا اتارنے نہ اتارنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ ایک مثال میں نے اس لیے دی کہ بہت سی چیزوں کا تعلق فرہنگ سے ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا تعلق ثقافت سے ہوتا ہے۔ ائمہ نے اصول بیان کیے کہ میرے جد امام حسین کی عزاداری کرو۔ اب جس علاقے میں جو طریقہ ہو اظہار غم کا اسے کرنا ہے۔
ہم کسی اور کو معیار نہیں بنا سکتے. ہمارے لیے اصول ائمہ نے طے کیے، اصول ائمہ نے طے کیے. فروعات ہمارے پاس ہیں، عقل ہے ہمارے پاس، شعور ہے ہمارے پاس. ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے لحاظ سے، فرہنگ کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے ایسے عمل کو انجام دیں جس سے سمجھ میں آئے کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا ائمہ کی عزاداری کر رہے ہیں. شاعر امام حسین کا معاملہ بھی اسی طرح. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شعائر کو زندہ رکھنا ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس کو جس طرح سے بھی ہم برپا کر سکتے ہیں. ممکن ہے ایک انسان شخصی طور پر کسی ایک عمل کو پسند نہ کرتا ہو اپنے ذاتی کسی مسئلے کی وجہ سے، تو اس کا وہ نہ کرے، انجام نہ دے، لیکن وہ آ کر روکے، دوسرے کو منع کرے، اس کے سلسلے میں دلیلیں لا کر پیش کرے، اس کو روکنے کی کوشش کرے، یہ کام نہ کرے. صحیح. اسی طرح مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ اس کے مزاج میں یا اس کی اپنی طبیعت میں کوئی عمل ایسا ہے جو اس کو خود پسند نہیں ہے، لیکن وہ آ کر شعائر کا مقابلہ کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم شعائر کے سلسلے میں بھی بالکل اسی طرح سے عمل کریں جو جس علاقے کا طریقہ ہے. جو صرف ایک چیز ہے جو مرجع علی قدر نے آج کی سخنرانی میں تو نہیں لیکن بارہا اپنے علمی جلسات میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ صرف ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم وہ عمل شرعاً کسی اور وجہ سے حرام نہ ہو. صحیح. جی بالکل. بس اس کام سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. جی. اور وہ مترادف ہو غم کا یا شعائر کا، یعنی یا احترام کا مترادف ہو، صحیح، یا غم زدہ ہونے کا مترادف ہو، بشرط کہ وہ کسی اور وجہ سے حرام نہ ہو. جی. مثلا موسیقی ہے، موسیقی اب حرام ہے، تو موسیقی کا استعمال جائز نہیں ہوگا. جی. لیکن کسی اور طریقے سے، مثال کے طور کے اوپر کالا لباس پہننا ہے، یا مثال کے طور کے اوپر ماتم کا کوئی خاص طریقہ اپنانا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی علاقے میں کسی طرح ماتم ہوتا ہے، کسی علاقے میں کسی طرح ماتم ہوتا ہے، کسی علاقے میں کسی طرح مجلس برپا ہوتی ہے، کسی علاقے میں کسی طرح مجلس برپا ہوتی ہے. اب ہمارے بر صغیر میں مثال کے طور پر سوز ہوگا، پھر مرثیہ ہوگا، پھر پیشخانی ہوگی، پھر ذاکر بیٹھے گا، پھر مجلس ہوگی، پھر انجمن ماتم کرے گی. بالکل. تو اب اگر ہم اس کو ایران سے مقابلہ کریں یا عراق سے مقابلہ کریں تو شاید بالکل الگ الگ ہو، لیکن اس سے کوئی مطلب نہیں. جی. ہدف ہے عزائے سید الشہداء کو انجام دینا، جس علاقے میں ہوتی ہو، جس طرح سے ہوتی ہو، اسی طرح انجام دیں، بلکہ اور زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور بہتر انجام دینے کی کوشش کریں، اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، خصوصاً غیر مسلم قوموں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ پیغام امام حسین حقیقت تشیع، حقیقت اسلام لوگوں تک پہنچے. جی قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. اصل میں بہت سارے سوالات جو ہے وہ اس خطاب کے عنوان سے موجود ہے، لیکن ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا چونکہ وقت بھی مختصر ہے. خود ثقافت اہل البیت علیہ السلام کی طرف بھی مرجع علی قدر نے اشارہ فرمایا کہ شاید میں اپنی طرف سے سمجھ رہا ہوں کہ اواخر میں کچھ لوگوں نے یہ سلسلہ کیا تھا کہ عزاداری ہی عزاداری ہو، اور کچھ جو ایام ولادت ہے یا ایام یا اعیاد ہے اس حوالے سے انہوں نے مکمل ترک کر دیا تھا. تو خود ثقافت عنوان سے فرمایا کہ اسلام کے دو پر ہے، ایک غدیر ہے اور ایک جو ہے وہ عاشورہ ہے. اس عنوان سے بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ پورے واقع کربلا کی بنیاد غدیر ہے. صحیح، بے شک. اگر لوگ غدیر کا انکار نہیں کرتے جی تو کربلا کے واقعے کو وجود میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جی بے شک. اگر لوگ ولایت امیر المومنین کو قبول کر لیتے تو واقع کربلا کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، امام حسین کو شہادت پیش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. جی بے شک. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے. صحیح. اور ایک چیز کا خیال ہمیں اور بھی رکھنا ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے امام حسین جیسی شخصیت قربانی دے سکتی ہے. کیونکہ ہمیشہ قربانی جو دی جاتی ہے وہ کسی اعلیٰ چیز کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے. تو امام حسین سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ جی ظاہر ہے ولایت علی کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے امام حسین آ کر اپنی قربانی دیتی ہے. جی. امام حسین نے یہ قربانی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے اور دنیا تک پہنچانے کے لیے دی ہے. لہٰذا آج ہم جب
عزاداری برپا کر رہے ہیں یا ماہ عزا کی مجلسوں کو برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا مجلس خطاب کر رہے ہیں یا مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، جو بھی انجام دے رہے ہوں، ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس کا بہت گہرا تعلق ہے غدیر سے۔ تو غدیر کا جشن منا کر دنیا تک غدیر پہنچانا ضروری ہے، اعلیٰ ترین پیمانے پہ انجام دے کر پہنچانا ضروری ہے، اور جب دنیا تک پہنچ جائے غدیر تو ہمارے لیے ضروری ہے بتانا ساتھ ساتھ کہ اس غدیر کو بچانے کے لیے یا بتانے کے لیے امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آئے تھے۔ لہٰذا غدیر عاشورہ سے تعلق رکھتی ہے اور عاشورہ غدیر سے تعلق رکھتا ہے، اور کو اس تشیع کا وقار اور تشیع کی پہچان یہی دو چیزیں ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب جس کا اعلان غدیر میں ہوا ہے، اور عزائے سید الشہداء جو اس غدیر کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں اپنی شہادت کو پیش کر رہے ہیں حضرت۔ ان دو کا خیال ہمیں رکھنا ہے، اور امام حسین کی قربانی کو دیکھ کر ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کتنی عظیم نعمت ہے ولایت علی کہ امام حسین جیسی شخصیت کتنی قربانیاں دے رہی ہیں۔ جناب علی اکبر کی قربانی، جناب ابو الفضل عباس کی قربانی، اہل بیت کی قربانی، خواتین کا اسیر ہونا، جناب زین العابدین کا دیار بدیار جانا، یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ مولا غدیر کی پہچان کرائی جا سکے۔ صحیح۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غدیر کو بھی دنیا تک پہنچائیں اور غدیر کے محافظ امام حسین علیہ السلام کو بھی دنیا تک پہنچائیں۔ بے شک بے شک۔ قبلہ بس میں آخری ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا۔ خود ایک پیغام جو ہے مرجع علی قدر نے 40 حسینی کے عنوان سے بھی ایک پیغام دیا اور حتیٰ توجہ دلائی کہ اس میں جو ہے جتنی زیادہ سے زیادہ پچھلے سال ایک سال سے دوسرے سال جو ہے پیش رفت اس میں ہو جائے، اس عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت فرمائے۔ تقریباً 5-6 منٹ کا ٹائم ہے۔ آواز آپ کی وجہ نہیں مل رہی ہے جی، عرض یہ ہے کہ آواز آ رہی ہے قبلہ آپ کو ابھی؟ جی اب آ گئی۔ جی عرض یہ ہے کہ خود مرجع علی قدر نے 40 کے عنوان سے بھی مومنین کو متوجہ فرمایا کہ حتیٰ ایک سال سے دوسرے سال اس میں پیش رفت ہو جائے۔ اس عنوان سے قبلہ آپ کیا فرمائیں گے؟ 5 منٹ کا ٹائم ہے تقریباً۔ بہت اہم پیغام ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں بر صغیر میں آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا، پاکستان میں، ہندوستان میں 40 کے سلسلے میں مومنین کی شرکت اب پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ یعنی پہلے لوگ جاتے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں جاتے تھے، لیکن اب الحمدللہ بہت بہتر ہے، اور زیادہ تعداد میں لوگ پاکستان سے، ہندوستان سے، دنیا کے مختلف کونوں سے، اردو زبان، غیر اردو زبان، عرب زبان، ہر ایک پہنچ رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جا پا رہے ہیں، تو وہ لوگ جو جا سکتے ہیں یا جو لوگ ان کو پہنچا سکتے ہیں، جو ان کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ مرجع علی قدر نے اس کی طرف بہت اہم اشارہ کیا کہ جو جس طرح سے کر سکتا ہے۔ ایک انسان ہے 4 لوگوں کو بھیج سکتا ہے، تو بھیج کر وہ اپنے عمل کو انجام دے، اور اس کی جزا امام حسین علیہ السلام اس کو عطا کریں گے، جناب صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہا اسے عطا کریں گی۔ ایک انسان ہے مثال کے طور پر سرکاری طور پر کوئی ایسا کام انجام دے سکتا ہے جس سے زائرین کی خدمت ہو۔ ایک انسان ہے مثلا اپنے ملک میں ویزے کے پروسیس کو آسان کر سکتا ہے۔ ایک انسان ہے مثال کے طور کے اوپر جہاز کو چارٹر کر کے 100-150 لوگوں کو لے جا سکتا ہے۔ جو جس طرح سے جس کے پاس جتنی قوت ہے 40 کے سلسلے میں خرچ کرے، چاہے وہ فون کال کے ذریعے ہو، چاہے وہ مال کے ذریعے سے ہو، چاہے اپنی آبرو کے ذریعے سے ہو، چاہے اپنے سٹیٹس کے ذریعے سے ہو، جس طرح سے بھی وہ 40 کو بہتر سے بہتر انجام دینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ابھی سے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 40 شعائر امام حسین کی ایک بہت خاص نشانیوں میں سے ایک ہو چکا ہے۔ اور خود 40 کا مجمع اپنے آپ میں دنیا میں سب سے عظیم مجموعوں میں سے ایک ہے، اور خود یہ مجمع وہاں ہونا، حتیٰ ایک انسان آئے یہی کوشش کرے کہ دنیا جو نہیں جانتی ہے کہ اتنے لوگ کسی میدان میں اکٹھا ہوتے ہیں امام حسین کی یاد میں، اس طرح سے وہ دنیا تک پہنچا۔ آج بہت سے میڈیا ہیں، پوری دنیا میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، بہت سے لیکن لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ 40 میں اس طرح کا کروڑوں کا مجمع کہیں جمع ہوتا ہے۔ تو میں
پہنچا سکتا ہوں، میں اگر یہ تصویر پہنچا سکتا ہوں، میں اگر یہ خبر پہنچا سکتا ہوں، میں اگر یہ ویڈیو پہنچا سکتا ہوں دنیا تک، تو میں یہی انجام دوں، جو جس طرح سے انجام دے سکتا ہو۔ 40 کو بہتر سے بہتر انجام دینے کے لیے، 40 کو پہنچانے کے لیے، 40 کو منانے کے لیے، 40 کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف پہلی بات میں حضرت نے اشارہ فرمایا کہ کوتاہی نہ کرے تاکہ مورد لعن پیغمبر قرار نہ پائے، یعنی ایسا عمل جو کر سکتا ہے اس کو انجام دے، چاہے وہ 40 کے سلسلے سے ہو، چاہے وہ عزاداری کے سلسلے سے ہو، چاہے وہ امام حسین کی شخصیت کے سلسلے سے ہو، چاہے وہ غدیر کے سلسلے سے ہو، ہر اس عمل کو جس کو وہ بہترین طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر 100 دے سکتا ہے تو 99 نہ کرے، 100 دینے کی کوشش کرے۔ صحیح، یہ 1 روپے کی کمی بھی انجام دینا وہی خذلان کی طرف چلا جائے گا، کوتاہی کی طرف چلا جائے گا۔ بلکہ میں تو یوں عرض کروں گا کہ مطلب اس پوری سخنرانی کا اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر 100 کر سکتا ہو تو کوشش کرے کہ 101 کرے، تاکہ اس کے دل کو اطمینان رہے کہ میں نے حق کو ادا کر دیا ہے۔ بے شک 99 پہ رکے نہیں، بلکہ جتنا کر سکتا ہے اس سے کوشش کرے کہ تھوڑا سا اور بڑھا کے کرے، کہ اسے اطمینان ہو جائے کہ میں جتنا کر سکتا تھا وہ میں نے حتماً انجام دے دیا۔ جی بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں میں بس پھر آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہیں گے، اس میں سے آخر میں اگر کوئی پیغام دینا چاہیے اسی سخنرانی کے عنوان سے 1 منٹ کا کوئی ضروری بات اگر ہے مومنین کے لیے، بسم اللہ۔ سب سے اہم چیز جو خلاصہ ہے آغا کی سخنرانی کا کہ انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، شاعر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرے۔ رکنا، ڈالنا، روکنا، منع کرنا تو بہت بات کی چیز ہے، اصلاً کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اور ایک بہت اہم چیز ہے جو آپ کے ذریعے سے دنیا کے ہمارے اپنے ناظرین تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ ہم تمام اپنے اختلافات، تمام اپنے مسائل، تمام اپنے ذاتی مسائل، تمام اپنے گروہی مسائل، تمام اپنے ثقافتی مسائل، جس طرح کا جو بھی اختلاف کسی سے بھی ہے، صحیح، ہم عزائے امام حسین کے نام پر اس کو بھول جائیں اور امام حسین کی عزا میں مل کر مصروف ہو جائیں، تاکہ یہی سبب بنے کہ ہم محکم بھی ہو جائیں، مستحکم بھی ہو جائیں، اور انشاءاللہ خدا ہم سے اور اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں۔ لہٰذا میری گزارش یہی ہے جس طرح کا بھی اختلاف ہے اس کو امام حسین کے نام پر کم سے کم عزا کے نام پر ملتوی کر دیں، تاکہ عزا بہترین طریقے سے انجام دی جا سکے۔ انشاءاللہ قبلہ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، آپ تشریف لائے اور نہایت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ فی امان اللہ، التماس محتاج دعا۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے وکیل مرجعیت حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا شیخ مصطفیٰ ادیب الہندی صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے جو وضاحت فرمائی یقیناً اس عنوان سے کہ خود آخری پیغام جو ان کا تھا، بس اس پر میں مختصر یہ عرض کروں کہ تمام اپنے اختلافات کو انسان چھوڑ کر، تمام اپنے ان نکات کو کہ جہاں پر اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں ان کو چھوڑ کے، ان کے ہٹ کر کے انسان جو ہے وہ اعضائے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سامنے جائے۔ اگر وہ دین کے ساتھ مخلص ہے، دین کے ساتھ اگر اخلاص ہے، تو یقیناً اس کو آنا پڑے گا، اور حتیٰ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنے جو دینی بھائی ہے ان کے ساتھ کس چیز کا اختلاف۔ بہرحال یہ بہت سارے نکات ہے، اور اس پر جو ہے انشاءاللہ مزید اگلے دنوں میں بھی اسی عنوان سے تحلیلی جائزے کے اس پروگرام میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے علماء حضرات کے ساتھ انشاءاللہ، اور مزید اس نکات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔